کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی خلافتیں تھیں ساروں میں ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. ایک ایڈر ہوتا تھا, ایک باڈی آف ایڈرز ہوتے تھے جو سارے فیصلے کرتے تھے. کہیں میں ہمیں ڈیموکریسی نظر نہیں آئی. ہم لوگوں نے پاکستان میں اتنے سال ڈیموکریسی چلانے کی بہت کوشش کی, نہیں چلتی. تو پچھلے 7-8 سال جو ڈکٹیٹرشپ ہم پہ آئی, ہم نے وہ کیوں قبول نہیں, وہ کیوں نہیں آگے چلتی, وہ خلافت سے ملتی جلتی میں تھی. عام طور پہ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ ملک میں ہمارے پاس یا دنیا میں ہمارے پاس صرف دو ہی نظام, کیپٹلزم ہوگا یا کمیونزم ہوگا. پوری دنیا 90 سال تک 2 بلاک میں تقسیم رہی, کچھ کیپٹلسٹ ملک تھے, کچھ کمیونسٹ ملک تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ نظام حکومت بھی 2 طرح کے ہیں, یا ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی. علامہ اقبال نے اس کے درمیان ایک تیسرا راستہ دیا, اور دوسرا راستہ جو لفظ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس فارم آف اسلام کے اندر وہ بات کرتے ہیں جس صبر کی, اس کو روحانی جمہوریت یا اسپرچل ڈیموکریسی کہا ہے. کوئی دنیا کا پولیٹیکل اینالسٹ اس نام کو استعمال نہیں کرتا, کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی سربراہ, کیونکہ پڑھی نہیں کبھی اقبال کو استعمال کیا کریں گے. روحانی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ڈیموکریسی, یا اس کے مقابلے میں اقبال نے جو دوسرا تصور کیا ہے وہ جنیدی اور ارشیری کو اکٹھے کرنے کی بات کی. دیکھیے, ارشیر ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا, جس کا مطلب ہے یعنی پولیٹیکل اور ملٹری پاور اس کے پاس ڈکٹیٹر. لیکن ایسا ڈکٹیٹر جس کے وجود میں جنیدی ہے, جنید بغدادی کی روحانیت جس کے وجود میں شامل ہے, یا ایسی ڈیموکریسی جو اسپرچل ہے, جو روحانیت ہے جس کے اندر. اس قسم کا کوئی سیٹ اپ ایران نے اپنے لیے تیسرا نظام بہتر قائم کیا ہے اپنی پسند کے مطابق. کرتے وہ یہ ہے کہ ایرانی ایک گارڈین کونسل انہوں نے بنا دیا, ایک ایلڈر کونسل آف ایلڈرز بنائی ہے, جس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایرانی صدر بننے کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں ان کی جان پٹک کرتی ہے, جانچ پڑتال کرتی ہے, ان کا پورا بایوڈیٹا پوری زندگی کو دھیر کے رکھتے تھے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری ایرانی قوم میں سب سے اعلیٰ ترین افراد کون ہوتے ہیں, اور جو ان کو اپنی قوم کے اعلیٰ ترین افراد نظر آتے ہیں بہترین ہر لحاظ سے, جو ان کے مطابق تمام اسٹینڈرڈ پورے کرتے ہوں, ان میں سے 5-6 کو کہتے ہیں کہ پوری قوم سے ان 5-6 میں سے جس کو چاہو صدر بناؤ. یہ جمہوریت بھی ہے, پوری قوم ووٹ دیتی ہے اس میں, لیکن یہ روحانی جمہوریت ہے ٹو این ایکسٹینٹ. اس کے اندر 10% نہیں بن سکتے صدر کبھی, کہ ہمارے ملک کی بدترین ناپاک اور پلیت کو اس جمہوریت سے صدر بنتے ہیں. لہذا ہمیں وہ تیسرا نظام چاہیے, اور یہی خلافت کا طریقہ بھی ہے. کیونکہ اب خلافت کے حوالے سے بعد آپ نے کہی بنو امیہ, بنو عباس اور خلافت عثمانیہ کی بات چلتے رہے. خلافت 3 بڑی طاقتوں کا مرکز ہوگا جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. پولیٹیکل پاور, ریلیجس پاور اور اسپرچل پاور ایک مرکز پر آ جائے, اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. جو خلیفہ ہے وہ سیاسی سربراہ بھی ہے, دینی سربراہ بھی ہے, روحانی سربراہ بھی ہے. خلافت راشدہ کے بعد یہ تینوں طاقتیں بکھر گئی. جو روحانی فورسز ہیں, جو روحانی طاقتیں ہیں, وہ سلاسل میں چلی گئی. حسن بصری, جنید بغدادی, شیخ عبد القادر جیلانی, یہ سلسلے پر چلی گئی. جو دینی طاقتیں تھیں وہ علماء میں چلی گئی, امام احمد بن حنبل, مالک, شافعی اور ابو حنیفہ کی طرف سلسلے چلے گئے. اور جو سیاسی خلافت تھی وہ سیاسی حکومتوں میں چلے گئی. یہ بات کیا عثمانیوں کی بات, وہ کہ جو سیاسی خلافت تھی وہ روحانی اور دینی خلافت کا مرکز نہیں تھی, اس کے باوجود اس کو خلافت بھی تصور کیا گیا 1400 سال کی مسلم تاریخ میں, کہ کم از کم مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے خلافت موومنٹ چلائی پاکستان میں, انڈیا میں, کہ جب خلافت کو توڑنے کی بات ہوئی. اور حتیٰ کہ 2 مسلمان بھی کہ جو کانگریس میں شامل تھے, انہوں نے بھی خلافت موومنٹ میں حصہ لیا. یہ خلافت کی ہر مسلمان کے روحانی مرکز کا وجود ہے. تو اسی طرح آئندہ آنے والی جو خلافت قائم ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق على منہاج النبوۃ خلافت راشدہ ہوگی. اس کے اندر دینی, روحانی اور سیاسی تینوں قیادتیں ایک مرکز پر ہوں گی. اور وہ کس طرح ہوگی, وہ کس دور میں ہوگی, ان کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ لیڈر کہاں سے آئے گا, اقبال نے اس کا مسئلہ بھی ریزالو کر دیا ہے ایک ہی شعر میں, اور حیرت انگیز طور پر اتنی بڑی بڑی بحثوں کو سمیٹا ہے کہ ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار, ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار, وہی بیٹی وہی آخر زمانے. بہت شکریہ. جس میں سارا خلاصہ موجود تھا, نامی صاحب نے وہی بیان کر کے آپ نے اس کا نا آپ کریں.
آج کے جو موجودہ سارا سینیریو ہے ملک کا اور مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہت سارے نوجوان ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن المیہ ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ سب باتیں کرتے ہیں، جوش میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں یا بٹھا دیے جاتے ہیں، اور بٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرس، ہماری سوشل باؤنڈریز جو ہمیں منع کرتی ہیں کچھ بھی کرنا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس پریزنٹ سینیریو میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیپ ہیڈ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ نے کہی تھی کہ قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تو اس قوم کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے جس میں لوگوں کے لیے انڈیویجول پرائیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے لیے اپنا کریئر، اپنا فیوچر، اپنی فیملی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کوئی آرڈر نہیں کرتا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ تو یہ ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ سر دو کوشچن ہے اس میں، ایک تو مس ثنا نے یہ پوچھا ہے کہ ترجیحات ہم نے کس طرح مرتب کرنی ہے، اور دوسرا ذات فرق سے نکل کر معاشرے پر بات، دو کوشچن ہیں، ان کا الگ الگ آنسر۔ بیٹا دیکھو اس کا سمپل کانسیپچل پلین سے ایک بات کرتے ہیں، ہر فرد، علامہ اقبال نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا کردار، آپ میں سے ایک ایک بچہ قوم کی تاریخ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے وجود میں، لیکن اس کی شرط کو لگاتے ہیں کہ صداقت کے لیے اگر مرنے کی طرف ہو تو پہلے اپنے بہتر خاکی میں جان پیدا کرو، پہلے قابل اپنے آپ کو بتاؤ کہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچی ہیں، ڈیزائرز ہیں، گریڈ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسری ہے، بغیرتی ہے، بے شرمی ہے، یہ ساری کوالٹیز جو انسان کے اپنے وجود میں ہوتی ہیں، اس پر تو قابو پاؤ نا پہلے۔ جو بات ہم نے پہلے کہی تھی، کار نبوت شروع کرنے سے پہلے کردار آپ کا اتنا صاف ہونا چاہیے کہ دشمن گواہی دے کہ صادق اور امین آپ، صداقت اور امانت کی صادق اور امین کا خطاب حضور کافروں نے دیا، مسلمانوں نے تو نہیں دیا۔ تاریخ یاد ہے نا آپ کو، نبوت سے پہلے صادق اور امین چلاتے ہیں۔ ہماری المیہ یہ ہے امت کا کہ وہ تمام لوگ جو دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کا اپنا کردار اتنا بے سوچ ہوتا ہے، ان کا کردار اتنا، میں نے بھی دیکھا ہے پیر حرم کو، گفتار بے سوچ، کردار واجی۔ ہمارے علماء کا حال یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ بدترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دربار پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ ترین بادشاہ وہ ہوتے ہیں جو علماء کے دروازوں پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اسکالرس کا یہ عالم ہے کہ کوئی احمد بن حنبل، مالک، شافعی اور ابو حنیفہ جب تاج پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ شمشیر حسن اول، ہمارے آباء و اجداد کا تھا، طاؤس اور رباب آخر، ہماری قوم سے یہ ساری مشکلات ہیں، دقتیں ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن اسی قوم کو یہ مسائل اس وقت بھی تھے جب اقبال نے اپنے کلام اور اپنے مشن کا آغاز کیا، اور ہمارے بڑوں نے اسی کلام کو سن کر وہ حقیق و طرف ابھر گئی تھی وہ آگ کہ ناممکنات میں سے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ یہ مت مایوس ہو کہ آج یہ قوم ایسی خراب ہو گئی ہے، یہ دلیل کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اس بات کی دلیل ہے، آخر آپ بھی تو اسی نسل کو نمائندگی کرتے ہو، اور آپ اکیلے نہیں ہو۔ اللہ کے فضل سے ہمیں ایک منٹ فرصت نہیں مل رہی ہے کہ یونیورسٹی کالج پورے پاکستان میں ہمارے ٹریول دورے چل رہے ہیں، اور 90% ہماری اٹینڈنس ان نوجوانوں کی ہے جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ چند روز پہلے تک اقبال کے بارے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ دیکھا کہ بہت بڑا انقلاب برپا ہو چکا ہے، دلیل صبح روشن ہے، بہت بڑی دلیل صبح کی پیدا ہو چکی، بہت بڑا سورج شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس وقت اللہ نے کرم یہ کر دیا ہے کہ چھوٹی بات کرو گی وہ بڑی برکت ڈالے گا، کرو تو صحیح، کوشش تو کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات میں تبدیل لاؤ، اور اس کے بعد اقبال کو اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے اطراف میں زندہ کرو۔ ہم لوگوں نے جو ہمارے ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں بچے، ماشاء اللہ یہ بزرگوں کی دعائیں تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کام ہمارے ساتھ جو فیلڈ میں کر رہے ہیں سارے آپ جیسے بچے، پوری دنیا میں جو دشمن پروپیگنڈا سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سب رابطوں کو ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کا دفاع کیا جا رہا ہے، یقین کیجیے سارے 20-22 سال کے بچے جو پرائیویٹ ٹائم میں اپنی ویب سائٹ میں اور سائبر ورلڈ میں سائبر رومز بنے ہیں، سائبر فورجرز ہیں ہمارے جو پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، ہزاروں بچے ہیں جو ڈیویڈی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کاپیاں کرا کے تقسیم کر رہے ہیں، پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں مین اسٹریم میڈیا پہ روکا جاتا ہے تو یہ بچے ہمارے فوجی بن جاتے ہیں جو پوری دنیا میں لے جا کے ہمارے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے اربوں ڈالر کو خرچ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے، ڈس انفارمیشن پھیلا کے، پروپیگنڈا کر کے، اور صرف بچے صرف اللہ کی محبت سے، پاکستان کی محبت سے، جنون اور عشق کے ساتھ اس سارے پروپیگنڈا کو ہوا میں اڑا کے رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں